نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت فرمان ہے اور فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن کی تعلیم حاصل کرے، قرآن سیکھے اور آگے دوسروں کو بھی سکھلاوے. قرآن سیکھنا اور سکھلانا یہ ایک بہترین عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. قرآن کریم کے ترجمہ اور تشریح کا یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے، قرآن کے ابتدائی ترجمے سے پہلے میں ان کی چند ایسی ضروریات ہے جس سے باخبر ہونا ہر مومن مسلمان کے لیے لازم ہے. گزشتہ پروگرام میں ہم نے قرآن عظیم کی تاریخ پر روشنی ڈالی تھی. آج قرآن عظیم کے حقوق پر ہم بات کریں گے کہ قرآن عظیم کے حقوق کیا ہے. جس طرح ہر ایک مسلمان کے اوپر والدین کا بھی، اللہ کا بھی حق ہے، نبی کا بھی حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح والدین کا بھی حق ہے، اولاد کا بھی حق ہے، ہمسائے کا بھی حق ہے، اسی طرح قرآن کا بھی حق ہے ہر مومن مسلمان پر، اور وہ حقوق کیا ہے. آج ہم اس پہ بات کریں گے. قرآن عظیم کے 5 حقوق کے علماء فرماتے ہیں. پہلا حق تو قرآن کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے. دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن عظیم کی تلاوت کیا جائے. تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے. چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے. اور 5واں حق یہ ہے کہ قرآن کے تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائے. یہ تو 5 حقوق قرآن کے ہو گئے. اب ان کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرتے ہیں، تھوڑا مختصر سے وضاحت. ہم ان کے کہتے ہیں بہت لمبا تقریر نہیں کرتے، مختصر سے وضاحت ہم ان 5 حقوق کا کرتے ہیں. پہلا حق قرآن پر ایمان لانا. یہ یقین کرنا دل سے، ایمان کا تعلق انسان کے عقیدے اور دل سے ہوتا ہے. دل سے یہ بات ماننا کہ قرآن اللہ کا کتاب ہے، اللہ کا عظیم کتاب ہے جو اللہ کے طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے. تو اس بات کا یقین کرنا اور اس پر ایمان لانا، یہ قرآن عظیم کا پہلا حق ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کے شروع میں فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بلا شک و شبہ اللہ کا کتاب ہے. دوسرا حق قرآن عظیم کا اس کی تلاوت کرنا ہے. یہ عظیم الشان کتاب کی تلاوت ہر مومن مسلمان کے لیے باعث اجر و ثواب ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت پر مسلمان کو ہر ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور فرماتے الف لام میم ایک لفظ نہیں ہے، ایک حرف نہیں ہے. الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، اور ہر ایک حرف کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اپنے نبی کو اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھو جو آپ پر جو وحی نازل ہوتی ہے اس کو پڑھو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت وحی نازل ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ مبارک ہلاتے ہوئے اس کو پڑھتے تھے. اور اس مشقت سے پھر اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد فرمایا اور حکم ہوا کہ جب جبریل امین پڑھتے ہیں تو آپ نہ پڑھیں، آپ سنتے رہیے. یہ اللہ فرماتے یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم یہ قرآن آپ کے دل میں جمع کریں گے اور آپ کے زبان سے جاری کریں گے. یہ کام ہمارا ہے، اللہ فرماتے ہیں. اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام جب
وہی نازل کرتے تھے، وہی لاتے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھتے تھے۔ اب تلاوت اور قرأت میں کیا فرق ہے؟ قرأت وہ ہے جو صرف پڑھا جائے، اور تلاوت اس کو کہتے ہیں جس کے بعد اس کی اتباع کی جائے۔ امام راغب فرماتے ہیں کہ قرأت جو ہے وہ صرف حروف کا جمع کرنا ہے، جمع الحروف ہے، یا ضم الکلمات بعضها الی بعض، بعض کلمات بعض کے ساتھ ضم کرنا، یہ قرأت ہے، پڑھنا، صرف پڑھنا قرأت ہے۔ اور تلاوت کے بارے میں امام راغب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تلاوت جو ہے وہ طبیعت اور اتباع کے معنی میں شامل ہے، اس میں شامل ہے۔ تو اب تلاوت تختص باتباع کتاب اللہ، اس لیے تلاوت دوسری کتابوں کے لیے تلاوت کا لفظ نہیں آتا سوائے قرآن عظیم کے۔ اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب کے پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے، کیونکہ اس کے لیے پھر اتباع لازم نہیں ہے، اور قرآن کے پڑھنے کے بعد قرآن کے اتباع لازم ہے۔ تو یہ تو ہو گئی تلاوت اور قرأت میں فرق۔ موجودہ دور میں قرأت اسی قرأت کو کہتے ہیں جس میں تجوید کا خیال رکھا جائے، اس کو قرأت کہتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ عمل اور اتباع لازم نہیں ہے، تلاوت کے ساتھ اتباع لازم ہے۔ تیسری، قرآن پاک کی حق جو ہے وہ قرآن کو سمجھنا ہے۔ اب اللہ فرماتے لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، اللہ فرماتے ہم نے قرآن کو بڑا آسان بنایا، سمجھنے کے لیے بڑا آسان بنایا۔ مومن مسلمان صرف سمجھنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ العزیز ہر مومن مسلمان کے دل میں، سینے میں قرآن کی سمجھ آ جائے گا، دماغ میں قرآن کی سمجھ آ جائے گی۔ قرآن بہت آسان فہم ہے، اس کو وقت دیا کرے۔ جب آپ اس کو وقت دیں گے انشاءاللہ یہ سارا قرآن کو سمجھ آ جائے گا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو بہت آسان بنایا ہے۔ اور چوتھا حق جو قرآن عظیم کا ہے وہ اس پر عمل کرنا ہے۔ قرآن عظیم ایک مکمل ضابط حیات ہے۔ قرآن عظیم انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کے لیے مکمل ضابط حیات ہے۔ پیدائش سے لے کر مرنے تک سارے احکامات قرآن عظیم میں ہیں۔ معاملات، عبادات، سیاسیات، حکومت کیسا کرنا ہے، رعایا کے ساتھ کیسا تعلق کرنا ہے، بیوی کے ساتھ، رشتوں کے ساتھ، ایک فرد سے لے کر گھرانے سے لے کر شہر سے، اور شہر سے لے کر تمام ملک اور پھر دنیا میں رہنے سے، سارے معاملات قرآن عظیم میں موجود ہیں۔ وراثت کے حقوق قرآن عظیم میں موجود ہیں۔ تو یہ سارے معاملات اور عبادات قرآن میں موجود ہے، سب کا حل قرآن عظیم میں موجود ہے۔ اور قرآن عظیم 1400 سال پہلے جس طرح اس زمانے کے لیے فٹ تھا، آج 1400 سال بعد اسی زمانے کے لیے بھی فٹ ہے، بس عمل کرنے کی دیر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، نبی علیہ السلام کے اخلاق قرآن عظیم تھی۔ قرآن پاک رسول اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، تو اپنے آپ کے، اپنے اخلاق کے، اپنے کردار کے اوپر قرآن کو حاوی کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ قرآن کے اوپر اس طرح عمل کرے کہ اس کے اخلاق پہ وہ حاوی ہو جائے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے قرآن عظیم نظر آ جائے۔ اور پانچواں، قرآن تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کا جو حق ہے وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ ارشاد بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اس کو آگے پہنچا دو۔ تو اور رسول اللہ فرماتے ہیں مجھ سے آپ کو جو بھی ملے وہ آگے دوسرے مسلمان تک پہنچا دو، اور جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دو۔ تو ہر ایک مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ جو بھی قرآن تعلیمات اس کو ملے آگے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرے۔ ہم قرآن کے ترجمہ شروع کرتے ہیں، ہر مومن مسلمان جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ خود بھی اس پہ عمل کرے، خود بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور آگے دوسرے مسلمان کو بھی پہنچا دے، دوسرے کے ساتھ بھی شیئر کرے۔ میرے بھائیوں،
پہلے قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، لیکن سوشل میڈیا کے لیے تو ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے۔ تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم آپ کو قرآن کی فہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چلو اگر آپ کسی وقت تھوڑی وقت دیر کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ گئے ہیں اور کوئی اور چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں تو کم از کم تھوڑا وقت قرآن کے سمجھنے کے لیے بھی دیا کریں، اور جب آپ اس کو سمجھ جائے، آپ اس کو پڑھیں، آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو جائے تو آگے دوسرے مسلمان کو بھی پہنچا دیں۔ قرآن سرچشمہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے ہدایت اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو پہنچا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔